ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جنوری کی 6 اور رجب کے 5 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر بی ڈی مشرا نے کرگل کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کئی وفود سے راج نواس کرگل میں ملاقات کر کے ان کے مسائل و مطالبات سے آگاہی حاصل کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل شری رام آر موجود تھے. ایل جی موصوف نے اس موقع پر ہندرمان برخ سے آئے ہوئے ایک وفد سے ملاقات کی. وفد نے گاؤں میں آب پاشی کی قلت کو دور کرنے کے لیے سولر لفٹ واٹر سسٹم کا مطالبہ کیا، جس پر ایل جی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے موقع پر ہی ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری مائیکل ایم ڈی سوزا کو فون کر کے اس پروجیکٹ کو منظور کرنے کی ہدایت دی. اس کے علاوہ ایس آر ٹی سی اور سڈکو ملازمین کے ایک وفد نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور 7ویں پے کمیشن کے الاؤنس کے 43% کے التوا کے اجراء کا مطالبہ کیا، جس پر لیفٹیننٹ گورنر نے سڈکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھوپیش چودھری کو فون کر کے اس معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی. اسی طرح تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کا ایک وفد نے بھی ایل جی لداخ سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے کے ایس ایس آر بی نان گزیٹڈ آسامیوں کے لیے نصاب میں ترمیم کرنے اور سب انسپکٹر کی بھرتی کے عمل میں عمر میں رعایت پر زور دیا، جس پر ایل جی نے یقین دلایا کہ مسائل کی جانچ کی جائے گی اور طے شدہ اصولوں کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اسی طرح فارسٹری گریجویٹس کونسل لداخ کی قیادت میں ایک وفد نے بھی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. ایل جی لداخ نے ضلع بھر سے آئے وفود کے مسائل کو بغور سنا اور ان مسائل پر غور کر کے اصول و ضوابط کے مطابق حل کرنے کا یقین دلایا. لداخ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے نائب صدر سعید کاظم حسینی نے آج نیٹ اور سی ایس آئی آر یعنی قومی اہلیتی امتحانات کے مرکز کرگل میں قائم نہ کرنے کو لے کر اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے نیٹ اور سی ایس آئی آر کے امتحانی مراکز کی عدم دستیابی سے یہاں کے امیدواروں کو درپیش مسائل اور مذکورہ امتحانات میں شامل ہونے کے لیے سخت سردی میں لیہ اور سری نگر کے طویل سفر کرنے سے متعلق یہاں کے غریب طلباء کو درپیش مسائل و مشکلات سے آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ کرگل میں یو جی سی نیٹ اور سی ایس آئی آر امتحانی مراکز قائم کیے جائیں تاکہ یہاں کے غریب طلباء بھی بآسانی مذکورہ امتحان میں شرکت کر سکیں. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے عہدیداروں کو بھی براہ راست فون کر کے اپنے خدشات سے آگاہ کیا تھا، لیکن این ٹی اے نے ہمارے مطالبات کو نظر انداز کر دیا. سعید کاظم نے مزید کہا کہ ان سینٹر کے قیام کے مسائل کو انہوں نے ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان اور ہل کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین کے سامنے رکھ کر مداخلت کی اپیل کی، جس پر ایم پی لداخ اور ای سی نے اس اہم مسئلے کو این ٹی اے کے ذمہ داروں کے ساتھ اٹھا کر جلد سے جلد کرگل میں نیٹ اور سی ایس آئی آر کے امتحانی مراکز کو قائم کرنے پر زور دیا. انہوں نے اس موقع پر دونوں لیڈروں کا شکریہ ادا کیا. مقامی نوجوانوں میں روزگار کے مواقع اور ہنرمندی کو فروغ دینے کے لیے فوج نے کرگل میں کئی اقدامات شروع کیے ہیں. ان کوششوں کا مقصد نوجوان افراد کو مختلف مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے، جس سے ان کے روزگار کے امکانات کو بڑھانا ہے. اس حوالے سے فوج نے آؤٹ ریچ پروگرام سدبھاونا کے تحت مختلف صنعتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر مقامی نوجوانوں کو مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دی جا رہی ہے. اس طرح فوج کی جانب سے اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ پلیسمنٹ ڈرائیو کا انعقاد جو 21 دسمبر کو کرگل میں ہوا، جس میں
کرگل، دراس اور زنسکار سے تعلق رکھنے والے 850 سے زائد طلباء نے شرکت کی، جس دوران ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف صنعتوں کے ماہرین کے ساتھ بات چیت ہوئی، جس کے نتیجے میں کرگل ضلع کے محمد نواز اور محمد حسین کو ستیام موٹر گروگرام میں تربیت حاصل کرنے کے لیے جگہ مل گئی ہے، جن کو فوج کی طرف سے اسکالرشپ بھی دیا جائے گا۔ مقامی نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور خطے کی سماجی و اقتصادی ترقی میں تعاون کرنے میں کرگل سینٹینلز کے عزم کو مقامی کمیونٹی کے سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فوج کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے۔ کرگل شہر میں بڑھ رہی آوارہ کتوں کی بھیڑ سے لوگوں اور راہگیروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آوارہ کتے سڑکوں، گلی کوچوں اور دیگر جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی کسی کو بھی کاٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یوں تو کرگل شہر کے مختلف علاقوں کے علاوہ بہت سارے دیہاتوں میں بسنے والے لوگ آوارہ کتوں کی ہڑبوں سے تنگ آ چکے ہیں اور ان بستیوں میں دہشت پھیلا رکھی ہے۔ وہیں ذرائع کے مطابق بیمتھنگ برو میں آوارہ کتوں نے ایک شخص پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق کرگل میں آئے روز کہیں نہ کوئی آدمی ان آوارہ کتوں کی ضرر سے زخمی ہو جاتا ہے، جس کے چلتے بچوں کی نفسیات آوارہ کتوں کے خوف سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو رہی ہے۔ لوگ میونسپلٹی اور دیگر متعلقہ حکام سے کئی بار اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے آگاہ کی ہے، لیکن متعلقہ حکام کی طرف سے اب تک کوئی خاطر خواہ اقدام اٹھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے پیش گوئی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -1.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -2.5، زنسکار میں -6.7 اور دراس میں -4.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات نے اتوار کو لداخ اور جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھاری برف باری کا امکان ظاہر کیا تھا، لیکن لداخ میں اگرچہ موسم ابر آلود رہا، لیکن لداخ کے دونوں اضلاع میں برف باری نہیں ہوئی۔ البتہ زوجلہ اور ملحقہ علاقوں میں برف باری ہونے کی خبر ہے۔ دریں اثنا ذرائع کے مطابق زوجلہ میں برف باری کے باعث سڑک فی الحال مسدود ہے اور ٹریفک حکام کی جانب سے کوئی بھی ایڈوائزری منظر عام پر نہیں لائی ہے۔ تاہم لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق کل یعنی منگل کو سڑک سے برف ہٹانے اور بیارو کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد کرگل سری نگر شاہراہ کو کھولا جائے گا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ICMR کے مطابق ہندوستان میں HMPV وائرس کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ICMR کے مطابق ہندوستان میں ہیومن میٹاپینو وائرس کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق کرناٹک کے بنگلورو میں 2 کیسز مثبت پائے گئے ہیں، جن میں 8 ماہ کے ایک بچے کی مبینہ مثبت رپورٹ آئی ہے۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق بچے کا نمونہ 2 جنوری کو لیا گیا تھا۔ اب مشتبہ کیس سامنے آنے کے بعد وزارت صحت HMPV سے متعلق ایک ایڈوائزری جاری کر سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بچے اور اس کے اہل خانہ کی کوئی حالیہ سفری تاریخ نہیں تھی اور اس میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ ریاست کے محکمہ صحت نے آزادانہ طور پر رپورٹ کے نتائج کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن اس نے نجی لیبارٹری کے نتائج کی ساکھ کو تسلیم کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کے ایک اہلکار نے کہا کہ ہمیں ان کی جانچ کے طریقہ کار کی درستگی پر یقین ہے۔ واضح رہے کہ HMPV بنیادی طور پر بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے رکن حزام اسد نے صہیونی آباد کاروں کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ اگر
چین سے سونا چاہتے ہو تو جن ملکوں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے رکن حزام الاسد نے ایکس پر سیونی آباد کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے عبرانی زبان میں ایک پیغام میں لکھا ہے کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جو صہیونی آباد کار آرام سے سونا چاہتا ہے وہ جس ملک سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جائے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن نے قبل ازیں ایک پیغام میں زور دیا تھا کہ فوجی کارروائیوں کے ذریعے صہیونی حکومت کو چونکانے کا سلسلہ غزہ کے خلاف جارحیت بند ہونے تک جاری رہے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔